آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زکوٰۃ کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن اور فرض ہے۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ تقریباً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم جو دیا ہے وہ 32 مقامات پر کہ نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کیا، اور اس کے علاوہ انفرادی طور پر کئی مقامات پر ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں زکوٰۃ کی فرضیت کا اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، لہذا زکوٰۃ کا انکار کرنے والا یہ کافر کہلاتا ہے، اور زکوٰۃ کا ادا نہ کرنے والا اقرار تو کرتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن ادا نہیں کرتا تو وہ فاسق اور گنہگار کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی بڑھنا اور پاک ہونا ہے، چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مسلمان کے مال میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکت آ جاتی ہے، اور اس کا مال میل کچیل سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ صاحب نصاب آدمی کا اپنے مال کی خاص مقدار جو شریعت کی طرف سے مقرر ہے، کسی نادار، غریب، فقیر آدمی کو بلا عوض، بغیر کسی عوض کے مفت میں مالک بنا کر دینا، یہ ہے زکوٰۃ کی تعریف۔ لہذا سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، تنخواہ میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، غیر انسان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اب صاحب نصاب، تو نصاب 4 طرح کے اموال ہیں۔ صاحب نصاب وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس ان 4 اموال میں سے کوئی ایک مال ہو۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی کیش، اور نمبر 4 مال تجارت۔ اگر سونا ہے تو صرف سونا ہو، صرف سونا، تو صرف سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے، 7.5 تولہ سونا، اور یہ وزن کے اعتبار سے 87 گرام 479 ملی گرام سونا بنتا ہے، اگر صرف سونا ہو۔ اور اگر کسی شخص کی ملکیت میں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اس کے پاس چاندی ہے تو چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے، 52.5 تولہ چاندی، اور وزن کے اعتبار سے یہ بنتی ہے 612 گرام 35 ملی گرام۔ اور نقد کیش، اس کا نصاب یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے۔ اگر کسی کے پاس نقد اور کیش ہو اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو یہ بھی صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ مال تجارت کا نصاب، کسی کے پاس کوئی بھی مال ہے جو تجارت کی غرض سے اس نے لیا ہے تو اب اس کا نصاب بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس سونا، وہ صرف سونا ہے اور وہ 7.5 تولہ سے کم ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں، تو اب ایسا شخص صاحب نصاب نہیں کہلاتا،
اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اگر سونے کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہو، مثال کے طور پر چاندی ہے یا کیش ہے یا مال تجارت ہے، تو اب سونے کے نصاب کا اعتبار نہیں ہوگا، اب ان دونوں چیزوں کو ملا کر چاندی کے نصاب کی قیمت کے بقدر دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس یا تو 1 تولہ چاندی ہے یا اس کے پاس 3000 روپے ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں، یا اس کے پاس مال تجارت ہے جس کی قیمت 10,000 ہے، تو اب اس سونے کی جو 1 تولہ سونا ہے اس کی قیمت اور یہ جو اس کے پاس 3000 روپے ہیں یا 1 تولہ چاندی ہے یا مال تجارت ہے جس کی قیمت 10,000 ہے، ان دونوں کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے یا نہیں۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں بھی یہ صاحب نصاب کہلائے گا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یعنی آسان سی بات یہ سمجھ لیجئے، اگر صرف سونا ہو اور کوئی چیز نہ ہو تو پھر 7.5 تولے کا اعتبار ہوگا، لیکن اگر سونا نصاب سے کم ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور جنس کا اس صورت میں بھی مال ہے، مثال کے طور پر چاندی بھی ہے یا نقدی بھی ہے یا مال تجارت بھی ہے، تو اب چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا، ایسے شخص پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے والا بنائے۔